تھا جھوٹوں پر۔ حسین رضی اللہ عنہ کی وہ شہادت جس کے بارے میں اللہ کے رسول جب بات ہی اللہ کی طرف سے بتلائی گئی اس وقت روئے، تمہیں یہ حدیثیں نہیں یاد آتی؟ اور اگر اس کے بارے میں شبہات تو سلسلۃ الحدیث صحیحہ دوسری جلد وہ علامہ البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھ لیں، ساری اکٹھی کر دیں۔ میں یہاں صرف الفتح الربانی جو مسند احمد کی تبیب ہے اس میں سے پڑھتا ہوں۔ یہ 23ویں جلد ہے۔ عن عائشہ ام سلمہ قال اب کی شک حوائن عبداللہ بن سعید ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لإحداهما لقد دخل علی البیت ملک لم يدخل علی قبلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ آپ کے حجرہ میں داخل ہوئی تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے حجرے میں ایک فرشتہ ایسا آیا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ فقال علی ان ابنک ھذا حسین مقتول، اس نے مجھے یہ اطلاع دی کہ تمہارا یہ بچہ شہید کر دیا جائے گا۔ وَإِنْ شِئْتَ أَرَيْتُكَ مِنْ تُرْبَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ بِهَا، تو پھر اس نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس زمین کی مٹی دکھائی جائے تو میں اس کی مٹی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ قال فأخرج تربة حمراء، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حضور نے پھر سرخ مٹی بھی مجھے دکھائی کہ یہ اس فرشتے نے مجھے مٹی دی ہے۔ صحیح حدیث، کوئی شک شبہ نہیں۔ اور جس کی موت پر اللہ کا رسول جو اس کی روح اضطراب میں آئی، یہ بھی آگے حدیث آتی ہے عن ابن عباس قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيما يرى النائم بنصف النهار، اور میں حیران ہوں کہ اسی حدیث کو یہ شیخ القرآن اپنی کتاب تنقیح الروات جو لکھی ہے مشکات شریف اس میں بالکل صحیح قرار دے چکا کہ کوئی شک نہیں، واقعی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ نے حضرت حسین ان کی شہادت کی خبر بھی دی تھی، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ حضور کو دیکھا گیا تھا آپ روتے تھے۔ یہ خود مانا ہے صلاح الدین یوسف تنقیح الروات 4 جلد، مگر کتاب میں ذکر نہیں کرتے۔ جب رسالے لکھتے ہیں تقریریں کرتے ہیں بس کوفیوں نے بلایا چلے گا۔ اب جس کی پیدائش کے وقت ہی اللہ کے فرشتے نے اطلاع دے دی، اور اس واقعہ کو ہم بھی اتنا سمجھا کہ باقی اطلاعیں دینے کے لیے روز فرشتے آتے تھے، مگر اس کے لیے فرمایا ایسا فرشتہ آیا جو کبھی بھی آسمان سے پہلے نازل نہیں ہوا۔ تو ابن عباس پھر جس دن شہید ہوئے اس دن کا واقعہ بیان کرتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم بنصف النہار، اس کو بھی صحیح کہا کہ میں نے دوپہر کے وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، وہ قائم اشس اکبر بیدہ قارورہ فیہا دم، حضور کھڑے تھے، آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے، بدن مبارک پر داڑھی مبارک پر سر مبارک پر مٹی پڑی ہوئی تھی، ہاتھ میں شیشی تھی، اس میں خون بھرا ہوا تھا۔ فقلت بأبی انت امی یا رسول اللہ ما ھذا، میں نے گھبرا کر کہا اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے، آپ کی کیا حالت بنی ہوئی ہے اور یہ خون کیسا ہے؟ قال ھذا دم الحسین واصحابہ، فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ لم ازل التقط منذ اليوم، میں صبح سے اس کو اکٹھا کر رہا ہوں۔ فاحسین ذلک اليوم، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے وہ دن اور گھڑی یاد کر لی۔ فوجدوا قتل فی ذلک اليوم، جب قافلہ لٹا پٹا واپس آیا تو ہم نے دیکھا کہ واقعی وہی دن تھا اور وہی وقت تھا جب رسول اللہ بے چین تھے، عالم ارواح میں ان کا نواسا شہید ہو رہا تھا۔ ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ۔ اور آئے گا وقت آپ دیکھیں گے کہ وہ ظالم دن کے بارے میں یہ سارے تنظیموں کے سربراہ، نہیں جی شمر جو تھا وہ تو ان کا اعلیٰ کار نہیں تھا، اہل کار تھا۔ اس نے لکھا کہ شمر اور دوسرے جو وہ کیا غلط کر رہے تھے، وہ ایک حکمران کے اہل کار تھے، وہ اپنے امیر کی اطاعت کر رہے تھے، ٹھیک کر رہے تھے امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل۔ ساری کتاب ظالم نے ایسی لکھی ہے۔ اور حال یہ ہے علم کا، میں اس لیے خطبہ اردو میں کرا رہا ہوں کہ یہ لاہور پہنچایا جائے، یہ صلاح الدین یوسف صاحب کو دیا جائے کہ آپ کے علم کا حال یہ ہے کہ 19 صفحہ پر آپ نے لکھا ہے یہ تعزیہ کی مذمت کرتے ہو، تعزیہ غلط ہے تو ٹھیک ہے غلط ہے، مگر حدیث دیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اوپر لکھ رہا تعزیہ پرست حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مصنوعی قبر بناتے ہیں اور اس کی زیارت کو ثواب سمجھتے ہیں، حالانکہ حدیث میں آتا ہے، یہ یاد کر لو حدیث میں آتا ہے، میں پڑھوں گا حدیث۔ اور ادھر کون نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی متواتر حدیث ہے کہ اگر کسی نے میرا نام لے کر کوئی بات کہی جو میں نے نہیں کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اس کو بھیج دینا، خط بھی لکھو اور یہ کتاب کا حوالہ دے کر بھی لکھو کہ جہاں یہ حدیث دے حوالہ بھی سن لینا۔ من زار قبرا بلا مقبور فکانما عبد الصنم، جس نے ایسی خالی قبر کی زیارت کی جس میں کوئی میت نہیں تو گویا اس نے بت کی پوجا کی۔ رسالہ تنبیہ الظالین از مولانا اولاد حسن وارد نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اب پوچھے یہ کوئی حدیث کی کتاب ہے؟ نہ صحابی نہ سند نہ کوئی، آپ نے حدیث کہا تعزیہ کی مذمت کے لیے، تعزیہ کا رد آپ کرتے رہتے، مگر یہ تعزیہ کا رد کرنے کے لیے یہ کہ حدیث میں ہے
اور تنبیہ الظالین جو رسالہ لکھا نواب صاحب کے والد نے، اور اس میں بھائی نواب صاحب کے والد نے کوئی لکھا؟ کون صحابی بیان کرتا؟ کہاں ہے کس کتاب میں؟ آپ موضوعات کی کتابیں میں چھان جائیں جو منکرد حدیثوں پر، ان میں بھی نہیں ہے یہ بات۔ تو ایک شیخ القرآن جس کی تفسیر سعودی حکومت تقسیم کرتی حاجیوں میں، اس کا حال یہ کہ حدیث لکھتا ہے سرے سے اس کا نام و نشان نہیں، بالکل نہیں۔ آپ یہ ضرور پہنچائیں۔ آگے جا کر پھر چلتے ہیں، ابن تیمیہ بھی یہی غلطی کر گئے، ابن کثیر نے بھی کی، اور یہ بھی کرتے ہیں۔ ہر سال میں کہتا ہوں نہ جامعہ سلفیہ میں سے کسی کو عقل آتی ہے کہ وہ سوچے کہ بخاری شریف کے بارے میں جو کہتے ہو کہ اس میں یہ حدیث آتی، صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فوج سب سے پہلے قسطنطینیہ کا غزوہ کرے گی وہ مغفور یعنی بخشی بخشائی۔ اس حدیث پر تو انشاءاللہ بات ہوگی، مگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے دنیا کی کسی کتاب میں کوئی نکال کر دکھا دینا۔ یہ ان سارے شیخوں کے سامنے یہ رسالے چھپتے ہیں، اوپر لکھا ہوتا ہے ایڈیٹوریل اسٹاف میں کہ ہم سارے شیخ اس رسالوں کے دیکھتے ہیں۔ بھئی آپ نے نکال کر دیکھا ابن تیمیہ سے غلطی ہو گئی؟ بھئی واقعہ تو ام حرام رضی اللہ تعالیٰ کا، ایک عورت ہے اس کی راوی صرف حضرت ام حرام بن ملحان رضی اللہ بنت ملحان رضی اللہ، اور کسی سے نہیں۔ دنیا جہان میں جتنی کتابیں نا کسی دوسرے صحابی نے اس کو روایت نہیں کیا، ام حرام بنت ملحان، مگر یہ صاف لکھا ہے صحیح بخاری میں، اور ساتھ حوالہ بھی ہے صحیح البخاری الجہاد وسیر باب ما قیل فی قتال الروم۔ تو جہاں سے دیا وہاں ہر شخص اٹھا کر دیکھ لے کہ وہاں ابن عمر کا کہیں نام آتا ہے۔ جن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ نہ توفیق ہے کہ کتاب جس سے لکھ رہے ہیں اس کا بھی پتہ نہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا وہاں کوئی ذکر نہیں آتا۔ اس حدیث کے بارے میں بات تو شاید کبھی موقع ملے، مگر میں ضمناً کہہ دوں کہ بے شک یہ بخاری میں ہے، مصنف عبدالرزاق میں، مگر کون بیان کرتا؟ شروع سے لے کر سارے شامی ہیں، کوئی مکے کا، مدینہ کا، عراق کا، دنیا کے کسی مسلمان ملک میں کسی کو خبر نہیں ہے کہ حضور نے یہ اطلاع دی تھی، صرف شامی بیان کرتے ہیں۔ جہاں دارالحکومت تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کا، بعد میں یزید اور ان کی ساری اولاد، کلہم شامیون، پہلے سے لے کر آخری راوی تک سب شامی، اور شامی بھی کیسا؟ ثور بن یزید الکلائی، جو مدینہ امام مالک صاحب نے کہا کوئی اس کے پاس نہ بیٹھے، نہ اس کی روایت لکھے، بیماری کیا تھی؟ وہ بھی ناسبی تھا، جیسے وہ خالد بن عبداللہ کا بنایا نا مکے کا گورنر کہ علی کو گالیاں دیتا، اس کا بھی یہی کام تھا کہ حضرت علی کو کہتا تھا میں اس کو پسند کر سکتا ہوں جس نے میرے دادے کو قتل کیا تھا، میرا دادا جنگے سے۔ بھائی ایسے دشمنان اہل بیت کی حدیثیں لیے پھرتے ہو، جب اصول یہ ہے سارے جانتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر ایسی حدیث روایت کرے کہ اس آدمی کا تعلق کسی خاص گروہ سے ہو اور اس کے علاوہ اس کی کوئی تائید نہ کرے، یہ ساری امت کا مسلمہ اصول اور عقل کی بات ہے، وہ بات نہیں لی جاتی۔ وہ تو اس گروہ کا آدمی، اس نے تو کہنا کوئی غیر جانب بیان کرے۔ اسی لیے علماء نے یہ اصول بیان کر دیا کہ اگر کوئی شیعہ ایسی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں یا اہل بیت کی شان میں بیان کرے جو دوسرے کسی مسلمان نے بیان نہ کی ہو، تو بے شک وہ سچا اور دیانتدار، ہم نہیں اس کی بات مانیں گے۔ شبہ ہے کیونکہ اس کا یہ عقیدہ اور مسلک ہے، اس کی حمایت میں گڑھ لی ہوگی۔ بات قدرے دل کو لگتی ہے کہ واقعی محتاط رہنا چاہیے، مگر یہاں آ کر سارے اصول ختم۔ ثور بن یزید الکلائی کا نکال لیں ترجمہ، اگر یہ علی سے دشمنی رکھنے والا نہیں تھا میرے ذمہ لگائے، اس کی حدیث معتبر ہوتی ہے۔ جو علم حدیث ہے اس کے مطابق کوئی گروہ جس کا خاص عقیدہ وہ اپنے مسلک کی حمایت میں، بھائی ناصبی نے تو کہنا ہی تھا کہ معاویہ جنتی اور یزید بخشا ہوا، کوئی اور کہتا ہے کسی کتاب میں دوسرے کوئی روایت ہے، یہ ضمناً بات آ گئی۔ تو خیر صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر، دوسری غلطی کہ عبداللہ بن عمر سے صحیح بخاری میں جہاں ہے نا، بلکہ اور کسی کتاب میں بھی تو نکال دیں، کسی جگہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نہیں ہے۔ یہ روایت جہاں بھی ہے حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے